بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص تتبع بك من مزاج الشهيد وهو بك يعبرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، بھائیوں اور دوستوں اور میرے بچپن کے دوستار ہیں جنہوں نے مجھے چلنا سکھایا، جن سے میری مراد حضرت مولانا یعنی صاحب اور میرے استاد محترم نفیس سے تشریف لائے ہیں جنہوں نے مجھے پڑھنا سکھایا. میں ان لوگوں کی موجودگی میں بات کرنے جا رہا ہوں. میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں ان لوگوں سے بہت ہی ادب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہماری لفظ کو معاف کیا جائے اور مجھے آگاہ کیا جائے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں محمد الرشید الاسلامی قاری حاجی جلیل صاحب کی جانب سے. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. یہ جو دین ہم کو ملا صحابہ کرام کی قربانیوں سے ملا. صحابہ کرام کی جدھر قدم رکھتے تھے وہاں سے ہم کو سبق ملتا تھا. نبی علیہ السلام کوئی بھی حکم دیتے تھے صحابہ کرام اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے تھے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امن کی حالت میں جو لیکن جنگیں بھی ہوئی ہیں ان سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سبق ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ پہلا جو معرکہ ہوا، پہلی جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، جس میں اچانک یہ جنگ پیش آ گئی تھی. صحابہ کرام کی 313 تعداد ہے، قریش مکہ کی 1000 کی تعداد ہے. اور اس میں سبق یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ تمہارے سامنے لوہے میں ڈوبی فوج کیوں نہ ہو، تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. تمہارے پاس ہتھیار 2 تلواریں کیوں نہ ہو، تمہارے پاس 8 گھوڑے کیوں نہ ہو، تمہارے سامنے ہزاروں کا لشکر تیار کھڑا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اس بدر کے میدان میں ہم کو سبق دے دیا تھا اور صحابہ کرام کو بتا دیا تھا، دیکھو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو اپنا مقصود بنا لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور مدد مانگو. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ نے مدد کی بدر کے دن جب تک کمزور تھے. نبی علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، اور ایسی مدد آئی، ایسی مدد آئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا فرشتے اتر آئے ہیں. نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بس کیجیے، اور نبی علیہ السلام رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہاں سے ہم کو سبق ملتا ہے. ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی، تو ہم کو مدد اللہ سے مانگنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے. پھر دیکھیے کیسی مدد آتی ہے. پھر اس کے آگے دیکھیے جنگ بہت ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک ہوتا ہے مقصد زندگی اور ایک ہوتا ہے طرز زندگی. مقصد زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری وحدانیت ہماری مضبوط ہو جائے، ہمیں کوئی ڈگمگا نہ سکے، کوئی سوداگر ہمارا ایمان خرید نہ سکے. یہ مقصد ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس میدان کے اوپر آپ نظریں دوڑائیں جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک ٹکڑی کو صحابہ کرام کی جو تھی پہاڑی کے اوپر متعین کیا تھا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا تھا دیکھو یہیں پر کھڑے رہنا، اب جنگ ہو رہی ہے. ابتدا میں تو فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں. اتنے جو اوپر سے مسلمان صحابہ پہاڑی کے اوپر ہیں، کیا دیکھتے ہیں جو شہید ہو گئے ان کی مدد کرنی ہے. کیا دیکھتے ہیں مال غنیمت بہت چھوٹا ہے، لوگ بھاگ گئے ہیں، مجھے ہیلپ کرنی چاہیے. اور اس ٹکڑی کے جو امیر تھے انہوں نے روکا بھی تھا. تو اس وقت ایک اجتہادی چوک ہوئی جس کو مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں.
اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے یہ صحابی نیچے اتر آئے۔ اس وقت تک خالد بن ولید ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، چکر کاٹ کر واپس لوٹے، اور کچھ مکہ جو لوٹ رہے تھے وہ پیچھے سے آ گئے، بیچ کے مسلمان پھنس گئے، عجیب حالت ہو گئی۔ اب کافی نقصان ہوا، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا، ایک ہوتا ہے مقصد زندگی، ایک ہوتا ہے طرز زندگی۔ ایک شخص اللہ کی وحدانیت کو 100% مانتا ہے، لیکن طرز زندگی سے کوئی شخص اگر ذرہ برابر بھی ہٹتا ہے تو پھر وہ کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑ سکتا۔ ہمیں نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر قدم اٹھانا ہے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ میرا جو طرز زندگی ہوگا نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہوگا۔ تو پہلا سبق تھا لا الہ الا اللہ، دوسرا سبق محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ خندق۔ اور جب جنگ خندق کے اندر تمام قریش مکہ نے آدمیوں کو جمع کر لیا تھا، اور اتنا جمع کیا تھا، لوگ آ رہے تھے اور لوگوں کے پاس آتے تھے، مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ تمہارے پاس لوگ جمع ہو رہے ہیں، ڈرو ان سے، فاخشوہم۔ لیکن صحابہ نے خندق کو کھود لیا تھا، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، کہ ہم نے کافروں کو ان کو واپس کر دیا ہے وہ غضب کے ساتھ۔ یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پوری دنیا کے کافر اگر ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم کو نظریں اللہ رب العزت کی ذات پر رکھنی ہے، نہ کہ اسباب کے اوپر۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنی ہے، لیکن نظریں اللہ رب العزت کی ذات پر رکھنی ہے۔ ہم کو جنگ خندق سے سبق ملتا ہے، ہماری نگاہیں سے اللہ رب العزت کی ذات پر ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور آگے چلیں۔ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، جب میدان ہاتھ میں آنے والا ہوتا ہے، جیسے آپ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام انشاءاللہ تعالی مکے کو فتح کر لیں گے۔ اس سے پہلے مذاکرات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، صلح حدیبیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں طے کیا ہو رہا تھا کہ اگر کوئی کافر تمہارے یہاں جائے گا واپس کرنا پڑے گا، اسلام میں کوئی داخل ہو گیا اس کو لوٹانا پڑے گا۔ دب کر سمجھوتا ہو رہا تھا۔ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے، غصے میں آ گئے، نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کیا ہم کمزور ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ آج اگر ہم بچ کر دب کر سمجھوتا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح کے دن قریب ہے۔ ہم کو سبق یہاں سے یہ ملتا ہے، اگر مذاکرات میں ہم کو دب کر سمجھوتا کرنا پڑے اور نگاہیں اللہ رب العزت کی ذات پر ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، باتیں بہت ہیں، ہمارے استاد محترم اور لوگ جو بتایا تھا کہ تھوڑی دیر بات کرنی ہے، بات تو فوراً سمیٹتا ہوں۔ پھر دور آتا ہے صحابہ کرام کا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں جنگ میں جانے کے لیے کہ مال کو جمع کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال جمع کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا جمع کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے اونٹ بھر بھر کے لٹاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ کچھ پیش کر سکیں، اور مرتے دم تک ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوا، زکات ہی نہیں فرض ہوئی تھی کہ جو مال آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک شخص ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، مست ہو جاتا ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر سب کچھ پیش کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص ایسے منظم طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، وہ آدھا مال کو اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے اور آدھا مال گھر والوں کو چھوڑتا ہے۔ اور ایک شخص ایسے ہیں
جن کو اللہ رب العزت نے اربپتی سمپتی کہا جائے جیسا دونوں ہاتھوں سے مال لٹا رہے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جا چکا. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں پھر ایک دور ایسا آتا ہے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور دور صدیقی کہلاتا ہے. اس وقت کئی مسئلے ملک کے اندر تھے, مدینے کے اندر تھے, اور مسئلوں سے اگر نپٹنا ہے کیسے نپٹا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات زندگی کو پڑھا جائے تو حکمراں ہے, وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے, کسی مسئلے میں الجھ گیا ہے, اس کو چاہیے ان کی تاریخ کو پڑھے اور پھر اس پر عمل کرے. کیا مسئلے تھے؟ ایک تو وہ تھا کہ اسامہ بن زید کا لشکر نبی علیہ السلام کی جو پگڑی باندھی تھی, اور ایک وہ لوگ تھے جو لوگ کہتے تھے ہم اپنے قبیلے والوں سے زکات وصول کریں گے, قبیلے والوں پر خرچ کر دیں گے, اور بھی کئی مسئلے تھے. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں آپس میں مشورہ ہونے لگا, یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگے اگر یہ لشکر نہ بھیجا جائے تو کیا کوئی حرج ہے؟ اس وقت تاریخی جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ زمانۂ جاہلیت کے اندر تو بڑے بہادر تھے, اور اسلام میں آنے کے بعد میں ہم کو آپ کے اندر کچھ کمزوری لگتی ہے, اور اگر دین کے اندر کوئی نقص آئے ابو بکر زندہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں, آنکھیں کھل گئی, کہا میں لشکر ضرور بھیجوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہنے لگے مدینہ خالی ہو جائے گا اور قریش مکہ آ جائیں گے, چڑھائی کر دیں گے, تب کیا ہوگا؟ کہا کہ سارا مدینہ خالی ہو جائے پھر بھی میں وہی عمل کروں گا جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ جو لوگ زکات دیتے تھے اونٹ کی رسی دیتے وہ بھی وصول کروں گا, ورنہ میں ان کے لیے لشکر روانہ کروں گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کامیاب ہوتے ہیں, تمام مسئلوں سے نکل کر شاندار ایک حکومت قائم کرتے ہیں. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آتا ہے, مال غنیمت سمیٹ کر مدینے آ رہا تھا اور جمع ہو رہا تھا. اس سے ہم کو سبق ملتا ہے اللہ رب العزت اگر کسی کو مال دے منال دے تو اس کو چاہیے اس مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عیاشی میں اپنی انا کی خاطر خرچ ہونے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جو کیسے حکومت کی جاتی تھی. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ملک شام کا سفر کر رہے ہیں, صحابہ کرام نے مشورہ کیا, وہاں یہودی اور عیسائی رہتے ہیں, جب آپ کپڑے تبدیل کر لیں, سواری کو تبدیل گھوڑے کو لے لیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے, سواری کو بھی تبدیل کر لیا. پھر دیکھیں تھوڑی دور چلے تھے, دل میں خیال آیا ایسا نہیں, پھر وہی کپڑے بدلے اور سواری بدلی تو بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے. اور وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہی تو نشانی ہم نے پائی تھی اپنی کتابوں کے اندر. جس سے سبق ملتا ہے کوئی حکمراں ہو تو اپنے ماضی کو نہ بھولے, پیسے والا ہو تو اپنے ماضی کو نہ بھولے, عہدے والا ہو تو اپنے ماضی کو نہ بھولے. اور آگے دیکھیے دور عثمانی آتا ہے, ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر صبر کی ضرورت پڑے, برداشت کی ضرورت پڑے تو ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑی فوج تھی, چاہتے تو فوج کو بلا لیتے. جس وقت محاصرہ ہو گیا تھا, لوگوں نے آپ کو بیچ میں قید کر لیا تھا, وہاں پر سبق کیا کیسے صبر کرنا ہے. اور لوگ ان کے اوپر باتیں بھی کستے ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں, اور ان کی حقیقت سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے انہی کی باتوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. بعض لوگ تاریخ کو مانتے ہیں اور علماء کرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں. افریقہ کے اندر ایک قوم کی پرور, وہاں پر جب مسلمان اس ملک کو فتح کر رہے ہیں, علاقے کو فتح کر رہے ہیں, تو جب آگے بڑھتے تھے پیچھے پھر اسلام سے پھر جاتے تھے. اس واقعے کو بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. آگے بڑھتے تھے پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امیر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو ٹھکانے لگاؤ۔ وہاں پر جب پہنچتے ہیں صحابہ کرام آتے ہیں، بتاتے ہیں یہاں کا جو امیر ہے بڑا بد دماغ ہے، جب مسلمان فتح کر لیتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ لوٹ آتا ہے اور پھر ان بھائیوں کو جو مسلم ہو چکے ہیں ان کو برگلاتا ہے، پھر یہ لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ اور اس کافر نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ 1 لاکھ میں دینار دوں گا جو مسلمانوں کے امیر لشکر کا سر قلم کر کے لائے گا۔ یہ بات جب مسلمانوں کے امیر کو معلوم ہے، انہوں نے بھی مشورے کر کے اعلان کر دیا۔ جب اعلان کر دیا تو ایک صحابی نے جب میدان جنگ میں معرکہ آرائی ہوئی تو ان کو سر قلم کر دیا۔ پھر بات بنی کہ 1 لاکھ درہم کا آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے دیا جائے۔ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ مال غنیمت سے 1 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، یہ کیا کیا جائے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی شاندار فیصلہ کیا، کہا دیکھیے یہ جو مال غنیمت ہے سارے صحابہ کرام کا ہے، اور جو میں نے اعلان کیا تھا 1 لاکھ درہم انعام میں دوں گا، میں اپنے پاس سے ان کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو تاریخ میں لکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو مال پیسہ دیتے تھے، بلکہ واقعہ یہ تھا کہ اپنے پاس سے امیر لشکر کو 1 لاکھ روپے دینار دیے، انہوں نے اپنے پاس رکھے اور مال غنیمت کا جتنا مال تھا وہ صحابہ میں تقسیم ہوا۔ تو یہاں سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اگر برداشت کرنا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، باتیں بہت ہیں، آڈر آ چکا ہے، بات کو بسر کیا جائے، کوئی غلطی تو دماغ کیا جائے، بات کو